بسم الله أحمدك وأستعينك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها وقال تعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے گزرے ہیں. وہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھا کہ مجھے آواز آئی اے ذوالنون میری طرح ہو جا. میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا. پھر میں سمجھا کہ شاید میرا وہم ہو. تھوڑی دیر بعد پھر یہی آواز آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز تو درخت کی طرف سے آ رہی ہے. تو میں نے درخت سے پوچھا کہ میں کس طرح تیری طرح ہو جاؤں. درخت کی طرف سے پھر آواز آئی کہ میری طرح اس طرح ہو جا کہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، جان والے ہوں، پہچان والے یا پہچان والے نہ ہوں، سب کو سایہ بھی دیتا ہوں، پھل بھی دیتا ہوں. تو ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے دل میں ایک بات آئی. انہوں نے فوراً وہی بیان کی. تو ان سے پوچھا کہ جب تو اتنا اچھا ہے تو پھر تو آگ میں کیوں جلتا ہے؟ اس درخت نے تھوڑے سے توقف کے بعد جواب دیا کہ میں اس لیے آگ میں جلایا جاتا ہوں کہ جب ہوا آتی ہے تو میں ہوا کی سمت جھک جاتا ہوں. مجھ میں استقامت نہیں ہے، اس وجہ سے میں آگ میں جلایا جاتا ہوں. محترم سامعین، مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسی ایک ہی سمت میں صحیح جا رہے ہوں تو ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار رہتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی سمت سے ادھر ادھر ہٹ کر جانا چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمزوری آ جاتی ہے، اور اس تعلق کی کمزوری کو ہم عدم استقامت کہتے ہیں. جس کسی بھی بندے میں عدم استقامت آ گئی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں تو اس پہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور بے چینیاں اور طرح طرح کی چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، بھول رہا ہوں کہ کون سی کتاب تھی. اس میں چنگیز خان کی ایک خاتون اسیرہ کا تذکرہ تھا. چنگیز خان کو لوگوں نے کہا اپنے درباریوں نے کہ ایک خاتون ہے اور بڑی تیز و ترار ہے، بالکل ڈر نہیں رہی. تو چنگیز خان نے اسے پیش کرنے کو کہا. جب وہ دربار میں آ گئی
تو چنگیز خان نے ان سے پوچھا کہ تم کو ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا ڈرتے ہم صرف اللہ سے ہیں۔ پھر پوچھا کہ جب تمہارے اللہ ہیں تو تمہیں نجات کیوں نہیں دلاتے ہم سے؟ تو اس خاتون نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا کہ چنگیز خان کیا تم نے کبھی کسی ریوڑ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کہ جب ریوڑ کے بکریاں ادھر ادھر بھاگنا شروع کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چنگیز خان نے کہا کہ ریوڑ پہ جو کتے چوکیداری دیتے ہیں پھر وہ انہیں ریوڑ کی طرف واپس لاتے ہیں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ چنگیز خان، ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر تم جیسے کتوں کو مسلط کیا اور ہمیں واپس اپنی راہ کی طرف لانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ جب کبھی ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک غنیمت کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے بچنے کا کسی کے پاس بھی کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ آج کل کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو سب کے سب اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، کیونکہ یہ کسی گھر کا مسئلہ نہیں، کسی محلے شہر کا مسئلہ نہیں، کسی ملک کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب میں پکڑ رکھا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امت سے اجتماعی استغفار کراؤ اور امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف لاؤ۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا مل جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم پھر بھی اپنے راستے پر جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی سخت مصیبت ہم پر مسلط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق استوارنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جس کسی کو اطاعت میں سستی ہے وہ تھوڑی سی کوشش اختیار کرے اور اطاعت پہ آ جائے، اور جس کسی کو گناہ کا تقاضا ہے وہ تھوڑی سی کوشش کرے اور گناہ کو ترک کر دے۔ جس کسی کو اس تھوڑی سی کوشش کا گوہر مل گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل کرنے پہ قادر ہو گیا۔ جس کسی کو اس تھوڑی سی کوشش کا کہ اطاعت اختیار کرنے کی کوشش، اطاعت اختیار کرنا الگ بات ہے، اطاعت اختیار کرنے کی کوشش اور گناہ کو ترک کرنے کی کوشش، یہ کوشش جس کسی کو مل گئی اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا گوہر مل گیا۔ اب اس کے بعد اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس تعلق کو کتنا بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بڑھانا یہ ہم سب کی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نصیب ہو گیا اس کی باطنی زندگی، اس کی روحانی زندگی آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ پھر اس کو پھلنا پھولنا یہ ذکر و عبادات و اشغال، نوافل اور نیک کاموں سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ظاہری اشغال سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار دیے بغیر ظاہری اشغال سے قرب الہی کسی کو نصیب ہو جاتی ہے، یا اگر کسی کو لگتا ہے کہ نبوت کے کمالات، نبوت کی روحانی قوت اور نبوت کی پہنچ کسی کو ظاہری اشغال سے مل جائے گی تو یہ بھی اس کا وہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، حضور کی روحانی قوت کا مشاہدہ کرنا، ادراک کرنا، بہشت جاودانی حاصل کرنا، اس کے لیے ہمیں حضور کی زندگی اختیار کرنی ہوگی۔
اور جس کسی کو حضور کی زندگی مل گئی وہ اس نتیجے کو پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ابو جہل کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ پتہ ہے کہ تیرا دوست آج کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ وہ تیرا دوست کہہ رہا ہے کہ راتوں رات بیت المقدس گیا ہے شام، اور اس کے بعد بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت اور جہنم کو دیکھا ہے اور پھر واپس بھی آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے دوست نے اگر کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اب یہ کیفیت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا بننا ہم اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہیں ہے تو پھر بندے کی یہ کیفیت بننا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ ایک مرتبہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنا نصیب ہو جائے تو پھر اس کو برقرار رکھنا بھی محنت چاہتا ہے اور اس کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، راستے پہ وہ کہہ رہے تھے نافق حنظلہ نافق حنظلہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں آئے پوچھا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ایک کیفیت ہوتی ہے، گھر آ جاؤں تو دوسری کیفیت۔ اس کا مطلب ہے کہ میں منافق ہوں، سچے دل کا مسلمان نہیں ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی محسوس ہوا کہ اس طرح تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں دربار نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حاضری کی، حضور سے اپنا مسئلہ دریافت فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ وہ کیفیت جو میرے سامنے ہوتی ہے اگر وہ گھر میں بھی ہوں تو فرشتے آئیں اور تم لوگوں سے مصافحہ کریں۔ اس حدیث شریف میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ صحابہ کی ایمانی کیفیت کی تبدیلی وہ اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے نہیں تھی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ سمندر ہوتا ہے بالکل پرسکون، لیکن 14 اور 15ویں جب چاند کی آ جاتی ہے تو پھر سمندر 20 فٹ بھی بلندی پر چلا جاتا ہے اور موج زن ہو جاتا ہے۔ تو جب صحابہ حضور کے دربار میں تشریف لاتے، حضور کی برکت سے، حضور کی انوارات کی وجہ سے ان کی ایمانی کیفیت معجزن ہوا کرتی تھی، اور جب وہ گھر میں چلے جاتے تو جس طرح 14ویں کی چاند ختم ہو جاتی ہے، حضور کا چہرہ مبارکہ تو ہوتا نہیں تھا تو ان کی ایمانی کیفیت میں تنزلی آ جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اپنے ایمانی کیفیات کا خیال رکھنا ہے، پاس رکھنا ہے، تو ان لوگوں کو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی ایمانی کیفیت برقرار رہتی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے تو اس کی ایمان میں، اعمال میں یقیناً کمزوری آتی ہے۔ قیامت کے دن جہنمیوں کی قطار میں سے چند لوگ غائب ہو جائیں گے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھئی وہ فلاں فلاں بندے ہمارے ساتھ ہی تو قطار میں تھے، اب نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ تو انہیں جواب ملے گا کہ ان کے تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق تھی جو جنت جا چکے ہیں، ان لوگوں نے سفارش کی ہے، اس سفارش کی وجہ سے ان جہنمیوں کو جہنم سے نجات مل گئی۔ تو پھر وہ بھی اپنے دوستوں کو تلاش کریں گے، ایک دوست کو تلاش کریں گے پتہ چلے گا جہنم میں ہے، دوسرے کو تلاش کریں گے پتہ چلے گا جہنم میں ہے، سارے دوست جہنم والے ہوں گے، تو پھر انہیں انتہائی افسوس ہوگی،
حسرت ہوگی کاش دنیا میں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے، اپنی اٹک بیٹک اپنے جذبات وغیرہ کا رشتہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑتے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے ساتھ دنیا میں اگر کوئی بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی ایمانی ترقی ہوتی ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ جو کوئی دنیا میں اٹھا بیٹھا ہوتا ہے کل قیامت کے دن اگرچہ وہ جہنم جانے والا ہو اسے جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے۔ ایک مرتبہ ہم حضرت صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ میرا ایک دوست تھا اسکول کا، کلاس فیلو تھا، وہ آیا اور مجھ سے کہا کہ حضرت صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میرا چونکہ بے تکلف دوست تھا تو میں نے بھی الٹے سے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ حضرت میرے خیال میں آپ سمجھے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے پھر اپنی بات دہرائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا حضرت تو پھر سمجھائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بزنس کرتا ہوں۔ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ دکانداروں کے ساتھ۔ پورے دن میں مصروفیات مشغولیات کیا ہوتی ہیں؟ بس خرید و فروخت۔ کہا کہ جھوٹ غیبت بھی ہوگی؟ ہاں جھوٹ غیبت بھی ہوتی ہے۔ موبائل اسمارٹ فون استعمال کرتے ہو؟ ہاں اسمارٹ فون۔ کبھی کبھار موبائل کی غلط استعمالی بھی ہو جاتی ہے؟ ہاں حضرت ہو جاتی ہے، کمزور ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک اور سوتے تک آپ کے متعلقین میں اور آپ کے حرکات و سکانات میں سارے کے سارے دنیاوی معاملات، دنیاوی لوگ اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے اسباب ہیں۔ تو آپ کو تو یقیناً لگتا ہوگا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ مجھ سے اگر پوچھیں تو صبح کو اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، باجماعت نماز صبح کی ادا کرتا ہوں، مراقبہ کرتا ہوں، سورہ یاسین پڑھتا ہوں، پھر مدرسے جا کے طلبہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کوئی آتا ہے ذکر و اشغال سیکھتا ہے، رات کو پھر اسی طرح سوتے سوتے میں اپنے اعمال پورے نہ کر چک پاتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ سارے لوگ اس سے مت جا رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی پہچان والوں سے بھری ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کسی کا جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا اسی طرح کی کیفیات اسے نصیب ہوں گی۔ اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ دنیا بربادی کی طرف جا رہی ہے اور دنیا میں خیر کے اسباب ہیں ہی نہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیچارے کے اللہ والوں کے ساتھ اٹک بیٹک اور تعلقات اور قرآن اور مسجد کے ساتھ تعلق انتہائی کمزور ہے۔ اور جس کسی کو لگتا ہے کہ لوگ دڑا دڑ اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہیں، مسجد آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، تبلیغی مراکز آباد ہیں، اللہ کی طرف لوگ آتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال اپنی اس کیفیت کو بنانے کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو جائے، ہماری باطنی دنیا آباد ہو جائے، ہماری روحانی دنیا سنور جائے، ہماری باطن سے خباثتیں نکل جائے، ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، اور وہ نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرنا۔ چونکہ پوری کائنات کی مبدا اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو جس کسی کو دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کیفیت حاصل ہو۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ چونکہ کائنات کی مبدا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرتا ہے اس کا پورا جسم منور ہو جاتا ہے۔ اور جس کسی کو یہ کیفیت حاصل نہیں کہ دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اپنی سونڈ اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اور جو کوئی زبان سے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور دل سے یاد نہ کرے تو اس کو صرف ثواب مل جاتا ہے، اس کی روحانی ترقی نہیں ہوتی، اس میں روحانی انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان حاصل کرنے کے لیے
اور باطنی کیفیات بنانے اور سنوارنے کے لیے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ طریقہ بہت آسان ہے، بس آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور دل کی طرف دھیان دیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سب سے آسان طریقہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے صبح شام بیٹھا کریں، آپ چند ہی دن میں محسوس کر لیں گے کہ گناہ بڑے دکھنے لگیں گے اور نیک اعمال کی طرف اب کی رغبت ہوگی۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ باطنی کیفیات حاصل کرنے کے لیے اور باطنی مقامات حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف دل کا ذکر کرنا ہے۔ دوسرے نیک اعمال بھی اگر قربانی کے ساتھ آ جائیں تو بندے کو کہیں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آخر میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نے بیان فرمایا ہے، ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تھا، میں مطاف میں سو گیا، مطاف جہاں لوگ طواف کرتے ہیں بیت اللہ شریف کے گرد، تو مطلب میں بیت اللہ شریف کے قریب ہی سویا ہوا تھا کہ میں نے دو فرشتے دیکھے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے اس سال کتنے لوگ حج پہ آئے تھے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اتنے لاکھ، اتنے ہزار اور اتنے سو۔ اچھا تو ان میں سے کتنے لوگوں کا حج جو ہے وہ قبول ہوا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اتنے ہزار لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کس بندے کا حج پسند آیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ علی ابن موفق کا، جو کہ بغداد میں فلاں محلے میں رہتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نیند سے اٹھا، افعال حج ہم نے ویسے بھی پورے کیے تھے، تو میں فوراً واپس گیا، چونکہ بغداد میں رہتا تھا تو بغداد ہی چلا گیا اور اسی محلے میں گیا اور کہا کہ علی جو کہ موفق کا بیٹا ہے کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے ان کا گھر بتا دیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی آمد کو علی ابن موفق نے دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے اور کہا حضرت آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے ہیں۔ کھانا پینے کے بعد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا میرے پاس وقت کم ہے، بس میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں، آپ نے حج میں کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آپ کا حج تمام لوگوں سے پسند آیا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء بھی اس حج میں موجود تھے، پھر بھی آپ کا حج اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو حج کیا ہی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بھائی انکساری کی بات نہیں ہے، میں وہ عمل پوچھنا چاہتا ہوں جس عمل کی وجہ سے آپ کے حج کا مقام اس حد تک پہنچ گیا۔ بار بار اصرار کرنے پر حضرت علی ابن موفق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میں حج پہ نہیں گیا، البتہ میرا ارادہ تھا کہ میں حج پہ جاؤں اور حج کے لیے میں نے پیسے بھی جمع کیے تھے، لیکن ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں حج نہ کر پایا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ وہ کیا واقعہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم حج پہ جائیں، کئی سالوں سے پیسے ہم جمع کر رہے تھے، بس ہم پیسے جمع کر چکے تھے اور نکلنے والے تھے کہ بیوی آئی جھاڑو دے رہی تھی گھر میں اور پڑوس کے گھر سے چکن پکنے کی بو آئی، تو گھر والی بیمار تھی اور بیماری کی شدت وہ اس حد تک پہنچ گئی، انہوں نے کہا کہ اگر میں چکن نہ کھا لوں تو مجھے اتنا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ فوراً گیا باہر اور پڑوسی سے کہا کہ بھائی ہمیں بھی تھوڑا دے دے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو چکن نہیں پکائی، بھائی آپ کے گھر سے بو آ رہی ہے، کہا کہ نہیں پکائی۔ بہرحال جب بار بار اصرار کیا تو انہوں نے کہا میری بیوی بیمار ہے اور بیماری میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت ہم نے پکائی ہے لیکن آپ لوگوں کے کھانے لائق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہم 3 دن سے بھوکے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، تو اب ہمارے لیے مردار کھانا جائز ہے، باہر پڑی ہوئی مردہ مرغی لے کے میں گھر آیا ہوں، وہ پکا رہے ہیں اور پھر کھائیں گے۔
علی ابن موفق رحمہ اللہ نے کہا کہ میں گھر آیا، اہلیہ کو میں نے وہ بات کی، اہلیہ کی وہ چاہت ختم ہو گئی۔ پھر ہم نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ہم نے وہ سارے پیسے اپنے پڑوسی کو دے دیے کہ یہ لے لیں اور اپنی ضرورت پوری کر لیں، بس ہم حج سے رہ گئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا بس مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام کیوں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کا ثواب دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حج پہ جائے اور غریب کو پیسے نہ دے تو یہ جرم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی محتاج کے احتیاج کو ختم کیا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو جاتی ہے تو پھر بندے کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اور آخرت بھی بدل جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور یہ جو کورونا کی مصیبت آئی ہے یا دوسرے مصائب، اب یہ تو مجھے ابتدا لگتی ہے، اگر امت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کر گئی، اگر امت نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت آئے گی، اور تب تک یہ مصیبتیں آتی رہیں گی جب تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار نہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے، خدمت خلق کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرمائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔